حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑا نام، روز تو نہیں نا مائیں جنید پیدا کرتی ہیں۔ کر کر جمن چڑیاں تے کر کر جمن کان، کدی کدی تے کتے کتے ہو جمدے ہنس جنہاں دا نام۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدار پیدا۔ ایک دن حضرت اپنی خانقاہ میں بیٹھے تھے، سوال ہوا، حضرت آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا تھا؟ آپ نے فرمایا میں نے اخلاص اپنے محلے کے نائی سے سیکھا تھا۔ عرض کی حضرت اتنے بڑے شاعر وہ نائی سے اخلاص سیکھا؟ فرمایا عرض کی حضور وہ کیسے؟ آپ آگے سے فرمانے لگے فقر کا دور تھا اور میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں اپنے بال ہی کٹوا لوں۔ میں انہی بڑے بالوں کے ساتھ اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آپ نے بال دیکھ کے فرمایا جنید جاؤ پہلے بال کٹوا کے آؤ۔ آپ فرماتے میں پیسے تو تھے ہی نہیں، بال کہاں سے کٹواتا، حکم شیخ بھی تھا۔ آپ فرماتے بہرحال میں نائی کی دکان پہ آ گیا، وہ کسی کی بٹھا کے نا حجامت بنا رہا تھا۔ آپ فرماتے میں کھڑا رہا، چلو دیکھتا ہے تو کوئی بات کرتا ہوں۔ آپ فرماتے جب اس نے دیکھا نا میں نے السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم السلام کہا۔ آپ فرماتے میں نے کہا ظاہر ہے بھائی تیری دکان ہے، تیرا گھر اسی دکان سے چلتا ہے، تو پیسے لے کے لوگوں کے بال کاٹتا ہے، اب میرے پاس تو پیسے ہے کوئی نہیں، چل اس طرح کرا آج میرے اللہ کے لیے کاٹ دے۔ آپ فرماتے یہ بات سن کے نہ نیچے آ گئے، میرا ہاتھ پکڑا مجھے اوپر لے گئے، اور یہ نہیں کیا جیسے ہم کرتے ہیں، نہیں بابو کیونکہ تاڑے اللہ واسطے کٹ رہے نے صاحب تو اینڈ تے کٹا گا، جس سے پیسے لیے پہلے اس کے کر۔ فرماتے نہیں جس سے پیسے لیے تھے اٹھا دیا کرسی سے، مجھے بٹھایا، میرا سر چوما اور بال کاٹنے شروع کر دی۔ اب روتا جائے بال کاٹتا جائے اور ساتھ کہتا جائے ہاں ہاں میں نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے، آج پہلی بار میں بھی اپنے اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں۔ اب فرماتے بیٹھا میں بھی نیت کر رہا تھا اچھا اگر کبھی اللہ وقت لایا تو تجھے یہ بال کاٹنے کا بدلہ ضرور دوں گا۔ اب فرماتے پھر وہ وقت آیا، خلیفہ وقت بھی مرید ہوا، عمرو بن عثمان مکی مرید ہوئے، ابو بکر واسطی مرید ہوئے، ابو بکر شبلی مرید ہوئے، اللہ نے فقیری میں امیری عطا کی۔ فرماتے میں نے ایک تھیلی بنائی، کچھ درہم ڈالے کچھ دینار ڈالے، لے کے اس کی دکان پہ چلا گیا، بوڑھا ہو چکا تھا۔ میں نے السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم السلام کہا۔ فرماتے میں نے کہا مجھے پہچانا؟ اس نے کہا آپ جنید بغدادی ہیں۔ فرماتے میں نے کہا یاد ہے ایک بار تو نے اللہ کے لیے میرے بال کاٹے تھے؟ اس نے کہا یاد ہے۔ فرماتے میں نے تھیلی آگے کر کے کہا لے پھر یہ بال کٹن دا بدلہ ہے۔ فرماتے اس نے اخلاص سکھایا، کہتا کیا جنید میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ بہت بڑے شیخ ہو گئے، لیکن آپ کو تو ابھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آئی ہے۔ فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ فرماتے وہ آگے سے کہتا ہے جنید جڑا کام اللہ واسطے کریے پھر لوگوں کو دا بدلہ نہیں لئیدا ہے۔ اخلاص اخلاص بچ کے رہنا ہے، اخلاص تھوڑا کر لینا، کرنا حضرت اس کے لیے، پھر دیکھنا رنگ لگتے ہیں کہ نہیں لگتے ہیں، بہت کچھ ہے، بس اخلاص کا فقدان ہے۔ یہ جبلہ ہمارے شاہ صاحب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، گیلانی صاحب ماشاءاللہ، یہ لاہور میں ایک بزرگ ہوئے ہیں پیر سید نادر حسین شاہ گیلانی رحمۃ اللہ صاحب تصنیف بزرگ تھے، وہ بھی باجی مالک کی مرضی ہوتی ہے، چاہے کسی کو جنید بنائے چاہے کسی کو بہلول بنائے، یہ اپنا اختیار نہیں ہوتا جی۔ ساڑھے واس ہوئے تھے کسی نے برکی نہ دئیے، یہ اسی کا اختیار ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، ہمارے پاس میں ہم تو برکی نہ دیں کسی، نوالا نہ دیں کسی کو، یہ اس کا اختیار ہے۔ جسے چاہے ہوش میں لائے تو، جسے چاہے مست پھرائے تو ہی ہوش دے، تو ہی بے خودی، تیری شان جل جلالہ ہے، یہ اس کے رنگ ہے۔ خوبصورت تحریر ہے حضرت کی، لیکن رہیں ذرا مریدین تک محدود۔ میں عرس پہ گیا تو صاحبزادہ صاحب نے حضرت کی لکھی کتاب عنایت فرمائی، بس کھو گئی مجھ سے حضرت، انشاءاللہ پھر کبھی جانا ہوا تو میں نے بس سیٹ پہ بیٹھ کے جو پڑھی نا تحریر، اس نے اتنا مزہ دیا اس میں بھی نائی ہے حضرت۔ حضرت فرماتے ہیں شاہ صاحب قبلہ کہ ہمارے محلے کے جو نائی تھے نا، اب وہ حجامت نہیں بناتے تھے کسی،
بس اپنی دکان کے بعد اسٹول پہ بیٹھ کے نا سارا دن ہی روتے رہتے تھے۔ شاہ صاحب فرماتے جب گزرا نا روتے ہی دیکھا، کہتے ایک دن میں کھڑا ہو گیا اور میں نے پوچھا بابا جی اب حجامت نہیں بناتے، سارا دن بیٹھ کے روتے کیوں رہتے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں وہ بابا جی آگے سے کہنے لگے شاہ جی بڑا شوق تھا حج کرنے کا، شوق تھا، فرض نہیں تھا، من استطاع الیہ سبیلا، شوق تھا، کچھ میں نے پیسے جمع کیے، کچھ لوگوں نے شفقت کی، بلاوا آ گیا، پھر حج کر لیا۔ اب مدینہ پاک حاضری تھی، کہتے ہیں میں حضور نبی علیہ السلام کے دربار مقدس میں سنہری جالیوں کے سامنے کھڑا درود و سلام عرض کر رہا تھا، کہتے بے خودی سے طاری ہوئی ہے، اور یہ بے خودی آپ پہ بھی طاری ہو سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ وہاں کیمرہ نہ نکالیں، آپ وہاں کے جو آداب ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ ہم منٹ پہلے کیمرہ نکال لیتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی امت میں اتنی دلیری آ کیسے گئی ہے، وہ جگہ ہے کیمرہ نکالنے والی ہے۔ اب دیکھو نا سید صاحب بیٹھے ہیں، وہ بھی سیدی تھے، تو کہتے کیا ہے شرم عیسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا، شرم عیسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا، یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے، دربار تو بہت بڑا ہے۔ میں نے کل پھر لاہور جانا ہے اور مجھے حضرت جی داتا صاحب حاضری دی ہوئے کم از کم بھی کوئی 4 سے 5 سال ہو گئے، میرا تو اتنے جان کا مسئلہ نہیں پیدا کہ کتے پوچھی لینا بشرما نہ ایڈا وڈا تے کرتوت ویخ اپنے باہروں ایڈا لشکیا پشکیاں تے اندر نہیں ویکھیا کہ میں کوئی ادھر الفاظی نہیں کر رہا ہے، باہر کھلو کے سلام پیش کر کے کیڑا منہ لے کے۔ اس دن میں پاک پتن شریف بالکل بابا صاحب کے قریب، لیکن مسئلہ نہیں پیا جانا، اتنا بڑا دربار اور اللہ کے بندے جو پاکستان میں کر کے گیا، معافی مانگ حضور کی بارگاہ میں کھڑا کہ تو کیمرہ کٹ دے، تجھے بھول گیا، معافی مانگ جو کر کے آیا پاکستان میں، ایک ایک کا اعتراف کر، حضور یہ بھی کیا، 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 مجھے معافی لے دے۔ امت وہاں کیمرہ نکال لیتی ہے، کبھی نہ کیمرہ نکال، سلام پیش کرنا، تھوڑا آگے جا کے جناب سیدنا صدیق اکبر ہے، تھوڑا سا آگے جا کے جناب سیدنا عمر فاروق ہے، سلام عرض کرنا اور باہر آ جانا ہے۔ لیکن حضرت جی 1 منٹ کیمرہ، کڑک کڑک کی آوازیں آتی ہیں دربار مبارک میں، ظاہر جب سیلفی ٹک کی آواز آتی ہے تو بھاگ گیا باہر حضرت۔ پھر ہو سکتا ہے یہاں پہ بھی کرم ہوا ہے، پھر آپ بھی آ کے سیالکوٹ کہیں بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے ہے۔ آواز آ رہی ہے، ہم تو مائل با کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل با کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کتنے گئے ڈھونڈنا لے رہے۔ حضور بلے شاہ رحمت اللہ تعالی نے جے میں تینوں باہر ڈھونڈا اندر کون سمانا، جے میں تینوں باہر ڈھونڈا اندر کون سمانا، جے میں تینوں اندر ڈھونڈا پھر مقید جانا، کتنے گئیاں ڈھونڈا ان تے پیسے ہی ڈھونڈنے ہیں سارے، عام کیا خاص کیا، چلو بھی اس سے آگے تھوڑی کڑوی ہے میں نہیں کروں گا، ان تے پیسے ہی ڈھونڈنے دیا، پتہ نہیں ڈھونڈا کتنے گئیاں، جے میں تینوں باہر ڈھونڈا اندر کون سمانا، جے میں تینوں اندر ڈھونڈا پھر مقید جانا۔ اور حضرت جی یاد رکھنا جن نے ڈھونڈیا پھر انہیں پا لیا، جن نے ڈھونڈیا پھر انہیں لور کھلو کے نعرہ ماریا، ربا میرے حال دا محرم تو، اندر تویں باہر تویں روم روم وچ تو، کہے فقیر حسین نمانا میں نہیں سب تو ہے، کیا خبر تجھ کو کہ ہے یہ راز کیا، دوست کیا دوست کی آواز کیا، خشک مغزو خشک تارو خشک پوست، از کجا میاں یدی آواز دوست، تجھے کیا پتہ نہیں ہے۔ اس لیے حضرت جی
دھیان رکھنا ہمیشہ وہاں جاؤ ادب نظر جی ہاں. اور یہ تصویروں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. جو بھی ہوتا ہے ادھر سے ہی ہوتا ہے, ادھر سے ہی ہوتا ہے. بڑے بڑے آئے کھچ کھچ کے جب وہ نوازتی ہیں نا پھر کسی چیز کی حاجت نہیں رہتی ہے. پھر بس ہمیشہ کوشش میں رہنا کہ وہاں سے کرم ہو جائے کوئی. وہ کہتے ہیں سلام عرض کر رہا تھا, بے خودی طاری ہوئی, وہ جی چاہا کہ میں جو وہ سنہری جالی ہیں نا ان کو ہاتھ لگاؤں, لیکن فرماتے بابا جی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہاں شرطا کھڑا ہے, اس کے ہاتھ میں اتنا موٹا ڈنڈا ہے, لیکن جو عاشق ہوتا ہے وہ ڈرتا نہیں, اور جو ڈرتا ہے وہ عاشق ہوتا نہیں ہے. وہ آگے بڑھے اور جالیوں کو نہ ہاتھ لگا لیا. اور وہ جو شرطا کھڑا تھا نا وہ غیظ و غضب کی آگ میں جل گیا, اور اس نے عمر کا بھی کوئی لحاظ نہیں رکھا اور ہاتھ پہ نہ جی پوری شدت سے ڈنڈا دے مارا. یہاں جی کسی نوجوان کو بھی ڈنڈا لگے وہ بھی ضرب نہیں برداشت کر سکتا, کیونکہ یہاں کون سا ماس ہے, ہڈیاں ساری وینے ہیں. وہ تو تھے ہی بزرگ, اور ضرب بھی بڑی شدید تھی. وہ کہتے ہیں ضرب کی شدت کی وجہ سے نہ دل گھبرایا, سر چکرایا اور میں بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گیا. لیکن کہتے ہیں جیسے یہ دو بند ہوئی نا اندر کی کھل گئی, اندر کی کھل گئی. اور دیکھتا کیا ہوں کہ گرا تو زمین پہ ہی ہوں, لیکن جو میرا سار ہے نا وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی مبارک گود میں ہے. اور جس جگہ شرطے نے ڈنڈا مارا ہے نا وہ ہاتھ نبی علیہ السلام کے دست رحمت میں ہے. اور جس جگہ کے وہ ڈنڈا مارا دوسرا دست رحمت اس کے اوپر رکھ کے نا حضور نبی کریم علیہ السلام مجھے تسلی دیتے ہوئے فرما رہے ہیں بابا جی دل چھوٹا نہ کرو, محبوب تک آ لی پھر ڈنڈے تے کھانے ہی پیندے نے نا. حضرت جی وہ تو کسی کا ایک ڈنڈا بھی نہیں رکھتے ہیں, لیکن شرط یہ ہے کسی نے کھایا ان کے لیے ہو. پہلے دیکھا جائے گا ساڑھے لی کھادا ہے کہ واہ واہ لی کھادا ہے, ساڑھے لی کھادا ہے کہ مشہوری لی کھادا ہے, ساڑھے لی کھادا ہے کہ نا لی کھادا ہے. اور جس دن ان کے لیے ایک بھی کھا لو گے نا گرم ہو جائے گا. تھوڑا کرنا